السلام علیکم۔ آج آب کوثر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ حدیث نمبر 47 یعنی حدیث نمبر 47۔ ترجمہ: حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ حدیث: اللہم صلی وسلم وبارک حبیب کا المجتبی و رسول کا المرتضی و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ حدیث نمبر 48۔ فرمایا، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعائیں کرو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیب کا و رسول کا و صفی کا و خلیل کا و علی آلہ و اصحابہ بعد رمل الصحارا والکفار و بعد اوراق الاشجار و بعد قطر الامطار الی یوم القرار۔ حدیث نمبر 49۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ مبارکہ میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 50۔ رسول اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کے اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہیں؟ فرمایا، ایک وہ جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی دور کی، دوسرا وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، تیسرا وہ شخص کہ جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسول کا المصطفیٰ و نبی کل مرتضی و علی آلہ و اصحابہ بعدت کل ذرہ میاں الف مرہ۔ حدیث نمبر 51 یعنی 51۔ تم میں سے جو کوئی نماز ادا کرے اسے چاہیے کہ پہلے وہ رب تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ اس ارشاد گرامی میں دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، جیسے سائل کسی کریم کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سوال سے پہلے اس کریم کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے اہل و عیال کی خیر مانگتا ہے، بعد سوال کرتا ہے۔ بلا تشبیہ جب کوئی اللہ کریم سے دعا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ حمد و ثنا کے بعد درود پاک کا وسیلہ پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ جو نہایت ہی جواد و کریم ہے، سوالی کے سوال کو رد نہیں کرے گا۔ حدیث 52۔ رسول اکرم حبیب محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے سیاحت کے لیے مقرر ہیں، جب وہ ذکر کے حلقے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں، بیٹھو بیٹھو، اور جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اب یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ حدیث 53۔ فرمایا، رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ ذکر کے حلقے تراش کرتے رہتے ہیں، پس جب کہ کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے میں سے ایک گروہ فرشتوں کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف رب العزت جل شانہ کے دربار بھیجتے ہیں،
وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے تھے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب کریم، ان میں فلاں شخص بڑا مجرم اور گناہ گار ہے، وہ کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی بد نصیب نہیں رہتا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حدیث 54۔ رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہوتے ہیں، ان کے ہمنشیں فرشتے ہیں کہ اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو فرشتے ان کی امداد و اعانت کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول اکرم روح دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں تم ذکر و درود پاک زیادہ کرو، تم پر اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرے، تم زیادہ پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ انعام و اکرام سے نوازے۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب تک کہ وہ دنیا کی باتوں میں نہ مشغول ہو جائیں یا اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے وہ فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کے حلقے تراش کرنے لگ جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم الامین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء اماتہ و علماء ملتہ بعدت خلق اللہ و زینت عرش اللہ و بعدت کلمت اللہ۔ حدیث 55۔ جب تم اذان سنو تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر اس درود پاک کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مکان ہے، وہ صرف ایک ہی بندے کے لیے بنایا گیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ میں ہی ہوں، لہذا جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا وہ میری شفاعت سے نصیب یافتہ ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک شفیع المذنبین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ فائدہ: علامہ دینوری اور علامہ نمیری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف بن اسبات نے فرمایا مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب اذان ہو اور بندہ یہ دعا نہ پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ المستمع المستجاب لہا صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وزوجنا من الحور العین، تو جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے بارے میں کتنا بے رغبت ہے۔ حدیث 56۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیہ والثناء والتسلیم نے فرمایا اے میری امت، تم میں سے جو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھے گا اس کو جنت میں حوریں زیادہ دی جائیں گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جمعہ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 57۔ فرمایا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کی چمکتی دمکتی رات میں اور جمعہ کے چمکتے اور دمکتے دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حدیث 58۔
فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ یہ دن مشہور ہے، اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث 59۔ اے میری امت، مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر جمعے کے روز پیش ہوتا ہے، لہذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ حدیث نمبر 60۔ میری امت، مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ حدیث 61۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعے کی رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ حدیث 62۔ جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات آئے تو تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ حدیث 63۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا باذن اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود شریف پڑھے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ حدیث 64۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں، اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا ہے اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیب کا نبی المختار سید الابرار و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ حدیث 65۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہیں، وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 66۔ تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن میں ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت ہوگی، اسی دن مخلوق پر بے ہوشی وارد ہوگی، لہٰذا تم اس دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیسے حضور کے دربار میں درود پاک پیش ہوگا حالانکہ انسان قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ تو سرور انبیاء محبوب کبریا صلوات اللہ و تعالی وسلام علیہ وعلیہم اجمعین نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی انبیاء کے جسم پاک صحیح و سلامت رہتے ہیں، لہٰذا تمہارا درود پاک میرے وصال کے بعد بھی میرے دربار میں اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حدیث 67۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن
نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی حبیبک و رسولک و نبیک النور المکنون والسرا المخزون وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک سنتے ہیں۔ حدیث 68۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہذا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود پاک میرے دربار میں پہنچا دیتا ہے، اور میں نے اپنے رب کریم سے سوال کیا ہے کہ مولا کریم جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ اس حدیث پاک سے فرشتوں کے دور دراز سے سن لینے کی صفت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے بعض کاملین نے سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور دراز مسافت سے سن لینے کا استنباط فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری قدس سرا العزیز نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دور دراز سے سننے اور پہچاننے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک دور سے سننے والے نہیں بنا سکتا؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور متجزہ احادیث مبارکہ بھی اس پر شاہد عدل ہیں۔ حدیث 69 یعنی 69۔ حضرت ابو درد اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ بندہ جہاں بھی ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ تک درود پاک پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ فرمایا، ہاں، بعد وصال بھی سنوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارکہ حرام کر دیے ہیں، یعنی ہمیشہ صحیح و سالم رہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدیث 70 یعنی 70۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے، جو لوگ آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال شریف کے بعد آئیں گے، ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ تو فرمایا، محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث 71۔ سیدنا ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میرا وصال ہوگا تو وہ مجھے ہر ایک درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک سنائے گا، حالانکہ میں مدینہ منورہ میں ہوں گا اور میری امت مشرق و مغرب میں ہوگی۔ اور فرمایا، اے ابو امامہ، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو میرے روضہ مقدسہ میں کر دے گا، اور میں ساری مخلوق کو دیکھتا ہوں گا اور ان کی آوازیں سن لوں گا، اور جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس ایک درود پاک کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی الحبیب المختار والنبی الامی سید الابرار وعلی آلہ وصحابہ اولا الایدی والابصار۔ حدیث 72۔ رسول اکرم شفیع اعظم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعے کے دن اور جمعے کی رات جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں
میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ درود پاک نہ پڑھنے کی وعید۔ حدیث نمبر 73، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں اور کیوں راستہ بھول جائیں گے؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا نام پاک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ حدیث 74، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فائدہ: درود پاک بھول جانے سے مراد درود پاک نہ پڑھنا ہے، خصوصاً جب کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں۔ اور جنت کا راستہ بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ دیگر اعمال صالح کی بدولت جنت کا حقدار بھی ہو گیا تو وہ جنت جاتے ہوئے بھٹکتا پھرے گا، اسے جنت کا راستہ نہ مل سکے گا، معاذ اللہ تعالیٰ، واللہ تعالیٰ عالم۔ اس کی وضاحت میں بعض احادیث مبارکہ بھی ہیں جو کہ آئندہ اسی باب میں مذکور ہوں گی۔ حدیث 75، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث 76، ام المومنین حبیب رب العالمین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے، الیاذ باللہ تعالیٰ، اپنے والدین کا نافرمان، میری سنت کا تارک، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ رسولک المرتضیٰ و نبیک المجتبیٰ وعلی آلہ واصحابہ کلمہ ذکرک و ذکرہ الذاکرون و کلمہ غفل عن ذکرک و ذکرہ الغافلون۔ حدیث 77، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب کوئی قوم یا لوگ جمع ہوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ یوں اٹھے جیسے بدبودار مردار کھا کر اٹھے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حدیث 78 یعنی 78، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرمایا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ اگرچہ جنت میں داخل ہو گئے لیکن ان پر حسرت طاری ہوگی، وہ حسرت کھائیں گے جب وہ جزا کو دیکھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الذی بالمؤمنین رؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدیث 79 یعنی 79، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ سید عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ سید عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کو قیامت کے دن نقصان ہوگا، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے بخش دے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا حبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث 80 یعنی 80، میں تمہیں بتاؤں کہ بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے اور لوگوں میں عاجز ترین کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر پاک ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کلمہ ذکرک و ذکرہ الذاکرون و کلمہ غفل عن ذکرک و ذکر الغافلون۔ حدیث 81، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ جائے گا،
معاذ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حدیث 82۔ یہ جفا ہے کہ میرا کسی بندے کے پاس ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ مولا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ حدیث 83۔ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب ہی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ حدیث نمبر 84۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلفہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر رونق افروز ہوئے تو فرمایا آمین، یوں ہی دوسری اور تیسری سیڑھی پر آمین کہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی حضور اس 3 بار آمین کہنے کا کیا سبب ہوا؟ تو فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا بدبخت ہوا وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک پایا پھر رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں والدین کو یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرا وہ شخص بدبخت ہے جس کے پاس آپ کا ذکر پاک ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا، تو میں نے کہا آمین۔ حدیث 85۔ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین العفیفہ العلیمہ الزاہدہ الصدیقہ العائشہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں تو سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ پس اچانک حضور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے چہرے انور کی ضیاء سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ اس پر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون ہے جو حضور کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کی بخیل کون ہے؟ فرمایا جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حدیث 86۔ نزہ المجالس میں اتنا زیادہ ہے فتل کہا وسلمہ، یعنی اس شکاری نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک شخص نے ایک ہرنی شکار کی اور وہ اسے پکڑ کر جا رہا تھا۔ جب نبی رحمت شفیق امت مرجع خلائق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرما دی۔ تو ہرنی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں اور اس وقت وہ بھوکے ہیں، لہٰذا آپ شکاری کو ارشاد فرمائیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر ہرنی نے جواب دیا اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جیسے اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، یا جیسی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور پھر دعا نہ مانگے۔ پھر سرکار دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شکاری کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ اس ہرنی کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث 87۔ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر با مقصد کام جو بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر
اور بغیر درود پاک کے شروع کیا جائے وہ بے برکت ہے اور خیر سے کٹا ہوا ہے۔ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابداً علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ حدیث 88۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ کلام جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، بغیر ذکر الہی اور بغیر درود پاک پڑھے شروع کر دیا جائے تو وہ دم کٹا ہے، وہ ہر برکت سے خالی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب الطیب الطیبین اطہر الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فالحمد للہ رب العالمین۔ فائدہ: فقیر پر تقصیر نے تذکرہ الواعظین میں یہ ارشاد گرامی پڑھا تھا: اے ابو ہریرہ، جس بستی والے روزانہ مجھ پر 100 بار بھی درود پاک نہ پڑھیں تو اس بستی سے بھاگ جا، کیونکہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے۔ وکما قال واللہ تعالیٰ الموفق لما یحب و یرضی۔ آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ یہ بک تو ماشاءاللہ ایسی ہے کہ پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ہو گیا، اور رکنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔